ہم پھر ایک ساتھ مل گئے اور اس ملک کا آئین بنا۔ اب ہم سب اس ملک اور اس کے آئین کے محافظ ہیں۔ جناب اسپیکر، آئیے اس حکومت کے منتخب ہونے کے وقت پائی جانے والی معاشی صورتحال کو یاد کریں تاکہ پتہ چلے کہ اگر ہم ایک مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو آخر یہ کیوں ہوا۔ یہ ایک مالی بحران کے دہانے پر کھڑی ہوئی معیشت تھی۔ مجھے کچھ حقائق بتانے کی اجازت دیجیے۔ پاکستان کا مجموعی قرضہ اور ادائیگیاں تقریباً 31,000 ارب روپے تھیں۔ قرضے زیادہ سود پر لیے گئے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز 18 ارب ڈالر سے گرتے گرتے صرف 10 ارب ڈالر سے بھی کم پہ رہ گئے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے جاری کھاتوں کا خسارہ، جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 20 ارب ڈالر، جبکہ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، یعنی اضافے کی شرح 0 تھی۔ حکومت کے محصولات اور اخراجات کا فرق یعنی مالیاتی خسارہ 2260 ارب روپے کی خطرناک حد تک پہنچ گیا تھا۔ اتنا بڑا خسارہ الیکشن کے سال میں مالیاتی بدنظمی کی وجہ سے ہوا۔ بجلی کے نظام کا گردشی قرضہ 1200 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا اور 38 ارب روپے ماہانہ کی شرح سے بڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جناب اسپیکر، معیشت کی وہ صورتحال جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی، وہ میں بیان کر رہا تھا کہ بجلی کے نظام کا گردشی قرضہ 1200 ارب روپے تک پہنچ گیا تھا اور 38 ارب روپے ماہانہ کی شرح سے بڑھ رہا تھا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی 1300 ارب روپے کے مجموعی خسارے سے ظاہر تھی۔ پاکستانی روپے کی قدر بلند رکھنے کے لیے اربوں ڈالر جھونک دیے گئے۔ اس مہنگی حکمت عملی سے ایکسپورٹس کو نقصان پہنچا، امپورٹس کو سبسڈی ملی اور معیشت کو نقصان ہوا۔ اسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، اور یوں دسمبر 2017 میں روپیہ گرنے لگا اور ترقی کا زور ٹوٹ گیا۔ چیزوں کی قیمتوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا اور افراط زر یعنی انفلیشن 6% کو چھو رہی تھی۔ جناب اسپیکر، حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مناسب اقدامات سے صورتحال کو قابو میں لاتی۔ ہم نے فوری خطرات سے نمٹنے اور معاشی استحکام کے لیے اقدامات کیے، جن میں سے چند میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ امپورٹ ڈیوٹی میں اضافے سے جولائی
سے اپریل تک کے دوران امپورٹس 49 ارب ڈالر سے کم ہو کر 45 ارب ڈالر تک آ گئیں اور تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر کم ہوا۔ وزیر اعظم کے سمندر پاک پاکستانیوں کو اعتماد دلانے سے ریمیٹنسز میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 38 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے بڑھنے والے بجلی کے گردشی قرضے میں 12 ارب روپے کی ماہانہ کمی آئی اور یہ اس کو 38 ارب سے 26 ارب پہ لایا گیا۔ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 9.2 ارب ڈالر کی امداد ملی۔ میں اس امداد پر دوست ممالک کا شکر گزار ہوں۔ ایکسپورٹس میں اضافہ لانے کے لیے حکومت نے یہ اقدامات کیے۔ صنعتی اور برآمدی شعبے کو رعایتی نرخوں پر بجلی اور گیس کی فراہمی، کم سود پر قرضوں کی فراہمی، خام مال پر عائد امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کے ذریعے مجموعی طور پر 10 ارب روپے کی رعایت، ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام میں 3 سال تک توسیع، چین سے 313 اشیاء کی ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کا معاہدہ۔ ان اقدامات کی بدولت موجودہ سال میں برآمدات کے حجم میں اضافہ ہوا ہے۔ نٹ ویئر کی برآمد کے حجم میں 16%، بیڈ ویئر میں 10%، ریڈی میڈ گارمنٹس میں 29%، پھلوں اور سبزیوں میں 11% اور 18%، جبکہ باسمتی چاول کی مقدار میں 22% اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کے پروگرام کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف کے بورڈ کی منظوری کے بعد اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جس کے یہ فوائد ہوئیں گے۔ اس پروگرام میں ہونے کی وجہ سے ہمیں انتہائی کم سود پر 2 سے 3 ارب ڈالر کی اضافی امداد بھی میسر آئے گی۔ مالیاتی نظم و ضبط اور بنیادی اصلاحات کے لیے حکومت کی سنجیدگی نظر آئے گی، جس سے عالمی سرمایہ کا اعتماد حاصل ہوگا، معیشت کو استحکام حاصل ہوگا اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوئے گی۔ سعودی عرب سے فوری ادائیگی کے بغیر 3.2 ارب ڈالر سالانہ کا تیل امپورٹ کرنے کی سہولت حاصل کی گئی تاکہ عالمی کرنسی کے ذخائر پر دباؤ کم ہو۔ اس کے علاوہ حکومت نے اسلامی ترقیاتی بینک سے 1.1 ارب ڈالر کی فوری ادائیگی کے بغیر تیل امپورٹ کرنے کی سہولت چالو کر دی ہے۔ ان اقدامات کی بدولت اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 7 ارب ڈالر کی کمی آئے گی اور اگلے سال انشاءاللہ مزید 6.5 ارب ڈالر کی کمی آئے گی۔ بیرونی استحکام کے علاوہ میں سے چند اقدامات پر روشنی ڈالوں گا۔ ایسٹ ڈکلیریشن سکیم پر عمل جاری ہے، جس سے ٹیکس کا دائرہ وسیع ہوگا اور بے نامی اور غیر رجسٹرڈ اثاثے معیشت میں شامل ہوں گے۔ 95 ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ احتساب کے نظام، اداروں کے استحکام اور طرز حکمرانی بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، جن کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید خود مختاری دی گئی ہے۔ افراط زر کو مانیٹری پالیسی کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ٹیکس انتظامیہ سے الگ کیا گیا ہے تاکہ دونوں کام بہتر طور پر ہو سکیں۔ ایک ٹریجری سنگل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور اب حکومت کی رقم کمرشل بینک اکاؤنٹ میں رکھنا منع ہے۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا گیا تاکہ سمندر پار پاکستانی 6.7% کے منافع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وطن میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ ایف بی آر نے سرمایہ کی کمی دور کرنے کے لیے پچھلے سال کے 54 ارب روپے کے مقابلے میں 145 ارب روپے کے ریفنڈ جاری کیے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو امداد اور سہولت دینے کے لیے اقدامات اور پروگرام لانچ کیے گئے۔ بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے انیشیٹیوز کو لانچ کیا گیا۔ سابقہ فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ جناب اسپیکر، اب میں سال 2019-20 کے بجٹ کا تذکرہ کروں گا۔ یقیناً بجٹ بناتے وقت حکومت کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح اور خوشحالی ہے۔ اس بجٹ کی تیاری کے دوران ہم نے جن رہنما اصولوں کو مد نظر رکھا ہے وہ یہ ہیں: بیرونی خسارے میں کمی، امپورٹس میں کمی جاری رکھتے ہوئے اور ایکسپورٹس میں اضافے کے ذریعے بیرونی خسارے کو کم کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ رواں مالی سال کے 13 ارب ڈالر سے کم کر کے سال 2019-20 میں 6.5 ارب ڈالر تک محدود کیا جائے۔
ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے حکومت خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز کے ڈیوٹی سٹرکچر کے حوالے سے سپورٹ کی، ٹیکس ریفنڈ کا نظام بہتر بنائے گی، مقابلے کی سستی بجلی اور گیس فراہم کرے گی، فری ٹریڈ ایگریمنٹس کو دوبارہ دیکھا جائے گا اور پاکستان کو بین الاقوامی ویلیو چین کا انشاءاللہ حصہ بنایا جائے گا۔ ایف بی آر کے ریونیو کے لیے 5,550 ارب روپے کا چیلنجنگ ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخراجات میں کمی پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ بنیادی خسارہ 0.6% تک رہ جائے۔ سول اور عسکری حکام نے اپنے اخراجات میں مثالی کمی کا اعلان کیا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں اضافہ، بجٹ 2019 سے 20 میں ہماری بنیادی اصلاح ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% سے بھی کم ہے، جو علاقے میں سب سے کم ہے۔ صرف 20 لاکھ لوگ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، جن میں سے 6 لاکھ ملازمین ہیں۔ صرف 380 کمپنیاں کل ٹیکس کا 80% سے بھی زیادہ ادا کرتی ہیں۔ کل 3,39,000 بجلی اور گیس کے کنیکشن ہیں، جبکہ صرف 40,000 سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس طرح کل 31 لاکھ کمرشل صارفین میں سے صرف 14 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں۔ بینکوں کے مجموعی طور پر تقریباً 5 کروڑ اکاؤنٹ ہیں، جن میں سے صرف 10% ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ 1 لاکھ کمپنیوں میں سے صرف 10% ٹیکس دیتی ہیں۔ بہت سے پیسے والے لوگ ٹیکس میں حصہ نہیں ڈالتے۔ نئے پاکستان میں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تاریخی طور پر ہم نے صحت، تعلیم، پینے کے پانی، شہری سہولیات اور لوگوں سے متعلق کسی بھی چیز پر مطلوبہ اخراجات نہیں کیے۔ اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں ہمیں قرضوں اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنا ہوگا۔ سول اور عسکری بجٹ میں کفایت شاری کے ذریعے بچت کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں سول حکومت کے اخراجات 460 ارب روپے سے کم کر کے 437 ارب روپے کیے جا رہے ہیں، جو کہ 5% کمی ہے۔ عسکری بجٹ موجودہ سال کی سطح یعنی 1150 ارب روپے پر مستحکم رہے گا۔ بچت کے ان مشکل فیصلوں کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان کے تدبر اور عسکری قیادت خصوصاً آرمی چیف کی سپورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا دفاع اور قومی خود مختاری ہر شے پر مقدم ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اپنے وطن اور لوگوں کے دفاع کے لیے پاک فوج کی صلاحیت میں کمی نہ آئے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا کمزور طبقوں کے تحفظ کے حوالے سے۔ اس حوالے میں سے میں 4 پالیسی تجاویز کا ذکر کروں گا۔ بجلی کے صارفین میں تقریباً 75% ایسے ہیں جو ماہانہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ حکومت ایسے صارفین کو لاگت سے بھی کم نرخوں پر بجلی فراہم کرے گی۔ اس کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے ایک نئی وزارت قائم کی ہے جو ملک میں سماجی تحفظ کے پروگرام بنائے گی اور ان پر عمل درآمد کرے گی۔ احساس پروگرام سے مدد حاصل کرنے والوں میں انتہائی غریب، یتیم، بیوائیں، بے گھر، معذور اور بے روزگار شامل ہیں۔ 10 لاکھ مستحق افراد کو صحت مند خوراک فراہم کرنے کے لیے ایک نئی راشن کارڈ سکیم شروع کی جا رہی ہے۔ ماؤں اور بچوں کو خصوصی صحت مند خوراک مہیا کی جائے گی۔ 80,000 مستحق لوگوں کو ہر مہینے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ 60 لاکھ خواتین کو ان کے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں وظائف کی فراہمی اور موبائل فون تک رسائی دی جائے گی۔ 500 کفالت مراکز کے ذریعے خواتین اور بچوں کو فری آن لائن کورسز کی سہولت میسر کی جائے گی۔ معذور کو ویل چیئر اور سننے کے آلات فراہم کیے جائیں گے۔ تعلیم میں پیچھے رہ جانے والے اضلاع میں والدین کے بچوں کو بچے اسکول بھیجنے کے لیے خصوصی ترغیبات دی جائیں گی۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے احساس گھر بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت BISP کے ذریعے 57 لاکھ انتہائی غریب گھرانوں کو 5,000 روپے فی سہ ماہی
نقد امدادی دی جاتی ہے، جس کے لیے 110 ارب روپے کا بجٹ مقرر ہے۔ افراط زر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سہ ماہی وظیفے کو 5,000 روپے سے بڑھا کر 5500 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غریبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے سماجی اور معاشی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کام مئی 2020 تک مکمل کر لیا جائے گا اور اس دوران 3 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں اور 20 کروڑ آبادی کا سروے کیا جائے گا۔ 50 اضلاع میں BISP سے مدد حاصل کرنے والے خاندانوں کے 32 لاکھ بچے 750 روپے فی سہ ماہی وظیفہ حاصل کرتے ہیں، جس کا مقصد سکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد کم کرنا۔ اس پروگرام کو مزید 100 اضلاع تک توسیع دی جا رہی ہے اور بچیوں کے وظیفے کی رقم 750 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کی جا رہی ہے۔ صحت سہولت: اس پروگرام کے تحت غریبوں کو صحت کی انشورنس مہیا کی جاتی ہے۔ مستحق افراد کو صحت کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں، جن سے وہ پورے پاکستان سے منتخب کردہ 270 ہسپتالوں میں سے کسی بھی 7,20,000 روپے سالانہ تک علاج کروا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پاکستان کے 42 اضلاع میں 32 لاکھ غریب خاندانوں کو یہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اگلے مرحلے میں اس پروگرام کو 1.5 کروڑ انتہائی غریب اور پسماندہ خاندانوں تک پھیلایا جائے گا۔ اس پروگرام کا اطلاق پاکستان کے تمام اضلاع بشمول ضلع تھر پارکر اور خیبر پختونخوا کے نئے اضلاع اور معذوروں اور ان کے خاندانوں پر ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں حکومت صحت، غذائیت، تعلیم، پینے کے صاف پانی کی فراہمی وغیرہ کے لیے 93 ارب روپے مختص کرے گی۔ کم آمدن افراد کو سستے گھر بنا کر دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موسمی تبدیلی کی تلافی کرنے کے لیے بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے جناب اسپیکر کہ قیمتوں میں کم سے کم اضافہ ہو، لیکن اگر عالمی منڈیوں میں قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے ہمیں قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صارفین کو ہر ممکن تحفظ دیا جائے۔ اس وجہ سے ہم نے کمزور طبقات کو سماجی تحفظ کی فراہمی کے لیے بجٹ مقرر کیا ہے۔ قیمتوں میں استحکام ہمارے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم مالیاتی پالیسی اور مانیٹری پالیسی کے ذریعے اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے انتظامی اقدامات کی بدولت قیمتوں میں اضافے کا مقابلہ کریں گے۔ اس حوالے سے حکومت 2019-20 میں مندرجہ ذیل اقدامات کرے گی۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرض حاصل کرنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت اب یہ سہولت استعمال نہیں کرے گی۔ افراط زر کے لیے ہمارا وسط مدتی ہدف 5 سے 7% ہے۔ اس کے علاوہ ہم اچھی حکمرانی پر توجہ دیں گے اور بدعنوانی کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اپنے اداروں اور خود مختاری دیں گے، ان کی صلاحیت میں اضافہ کریں گے اور ان کی قیادت کا انتخاب قابلیت کی بنیاد پر کریں گے۔ 2019-20 معیشت کے استحکام کا ساتھ تبدیلی کا یہ مشکل مرحلہ ہم کم سے کم وقت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر مشکل فیصلوں کے اثرات کم سے کم ہوں۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ پیش کرتا ہوں جس کے ذریعے معاشی ترقی میں مدد دینے والے انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبوں کی تعمیر، معاشی ترقی، علاقائی ربط اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سال قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے تقریباً 1800 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں 950 ارب روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ موجودہ سال میں یہ بجٹ 500 ارب روپے تھا۔ ترقیاتی بجٹ کی ترجیحات میں پانی کا نظام، نالج اکانومی کا قیام، بجلی کی ترسیل و تقسیم بہتر بنانا، کم لاگت پن بجلی کی پیداوار، سی پیک، انسانی اور سماجی ترقی میں سرمایہ کاری اور متعلقہ شعبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ہیں۔ ان میں درجہ ذیل اہم ہیں: آبی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام کی بنیادی توجہ بڑے ڈیموں اور نکاسی آب کے منصوبوں پر مرکوز ہے۔ اس غرض سے بجٹ میں 70 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے 20 ارب روپے اور محمد ڈیم ہائیڈل پاور کے لیے 15 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔
سڑک اور ریل، ان میں سے کچھ منصوبے چین پاکستانی اقتصادی راہداری کا بھی حصہ ہیں۔ اس غرض سے تقریباً 200 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں، جن میں سے 156 ارب روپے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ میں جو اہم منصوبے شامل ہیں وہ یہ ہیں: حویلیاں تھاکوٹ سڑک کے لیے 24 ارب روپے، برہان حقلہ موٹر وے کے لیے 13 ارب روپے، پشاور کراچی موٹر وے کے سکھر ملتان سیکشن کے لیے 19 ارب روپے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سوات ایکسپریس وے کو چکدرا سے باغ ڈھیری تک توسیع دی جائے گی، سمڑیال کھاریاں موٹر وے تعمیر کی جائے گی اور میاں والی تا مظفر گڑھ ڈیول وے کیا جائے گا۔ توانائی، اس حوالے سے 80 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 55 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ انسانی ترقی، آئندہ سال کے بجٹ میں انسانی ترقی کے لیے تقریباً 60 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ صحت، تعلیم، ترقیاتی اہداف کا حصول اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے انتظامات ان اہم ترین ترجیحات میں شامل ہیں، جن کے لیے سال 2019-20 میں فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 43 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز رکھے جا رہے ہیں۔ زراعت صوبائی محکمہ ہے اور اس شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں اس مقصد کے لیے 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کوئٹہ کا ترقیاتی پیکج، بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت نے 10.4 ارب روپے سے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ یہ رقم 30 ارب روپے کے پانی اور سڑکوں کے وفاقی منصوبوں کے علاوہ ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں ذکر کرنا چاہوں گا کراچی کے ترقیاتی پیکج کا۔ کراچی کے 9 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45.5 ارب روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، روزگار پیدا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہ نوجوانوں کا ملک ہے۔ روزگار تلاش کرنے والے نوجوان مرد عورتوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ اس سلسلے میں اٹھائے گئے چند اقدامات یہ ہیں: وزیر اعظم کے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے پروگرام سے 28 صنعتوں کو فائدہ ہوگا اور بے روزگاروں کے لیے کام نکلے گا۔ اس مقصد کے لیے لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور فیصل آباد میں زمین حاصل کر لی گئی ہے اور سرمایہ کاری کے انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ ملک بھر میں پھیلے گا۔ اس سے کم آمدنی والے لوگوں کو چھت میسر آئے گی، معیشت کا پہیہ چلے گا، ریلیٹڈ انفراسٹرکچر بنے گا اور بیرونی سرمایہ کاری آئے گی۔ پہلے مرحلے میں وزیر اعظم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے 25,000 اور بلوچستان میں 1,10,000 ہاؤسنگ یونٹس کا افتتاح کیا ہے، جس میں ماہی گیروں کے لیے کم قیمت ہاؤسنگ سہولیات بھی شامل ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نیا کاروبار کرنے اور موجودہ کاروبار کو مزید پھیلانے کے لیے سستے قرضے دیے جاتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت 100 ارب روپے قرضے دیے جائیں گے۔ صنعتی شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے حکومت صنعتی شعبے کو بہت سی مراعات اور سبسڈیز دے رہی ہے۔ ان میں مندرجہ ذیل اقدامات شامل ہیں: بجلی اور گیس کے لیے 40 ارب روپے کی سبسڈی، برآمدی شعبے کے لیے 40 ارب کا پیکج۔ حکومت لانگ ٹرم ٹریڈ فائنینسنگ کی سہولت برقرار رکھے گی۔ زرعی شعبہ، اس سال زرعی شعبے میں 4.4% کمی ہوئی ہے۔ زرعی شعبے کے اوپر اٹھانے کے لیے صوبائی حکومتوں سے مل کر 280 ارب روپے کا 5 سالہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے چند اہم نکات یہ ہیں: پانی سے زیادہ پیداوار کے لیے پانی کا انفراسٹرکچر بنایا جائے گا، جس میں پانی کی کفایت کے منصوبے بھی شامل ہوں گے۔ اس کے تحت 218 ارب کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ گندم، چاول، گنے اور کپاس کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے
44.8 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مچھلی کے پوٹینشل سے استفادہ کرنے کے لیے کیکڑے اور ٹھنڈے پانی کے ٹراؤٹ کی فارمنگ کے منصوبوں کے لیے 9.3 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کے لیے گھریلو مرغ بانی اور بھینس کے بچے کو پالنے کی حوصلہ افزائی کے لیے 5.6 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بجٹ 2019-20 میں مندرجہ ذیل تجاویز شامل ہیں۔ زرعی ٹیوب ویلوں پر 6.85 روپے فی یونٹ کے حساب سے رعایتی نرخ دیے جائیں گے۔ بلوچستان کے کسانوں کے لیے اور صوبائی حکومتوں نے 40-60 کے تناسب سے مشترکہ اسکیم شروع کی ہے، جس کے تحت کسان صرف 10,000 روپے مہینہ بل وصول کیا جاتا ہے اور 75,000 روپے تک کا اضافی بل دونوں حکومتیں اٹھا رہی ہیں۔ کراپ لون انشورنس، چھوٹے کسان کے لیے فصل خراب ہونے کی صورت میں نقصان کی تلافی کے لیے انشورنس اسکیم مہیا کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2019-20 میں 2.5 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں بات کرنا چاہوں گا سرکاری اداروں کے اصلاح کی۔ ہر سال ہماری حکومتی اداروں میں زبردست گھاٹا پڑتا ہے اور یہ نقصان معیشت کی پیداواری صلاحیت، جدت طرازی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں رکاوٹ ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ شعبہ حکومت کے اصلاحی پروگرام کا اہم جز ہوگا۔ اس سلسلے میں کارپوریٹائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور ری اسٹرکچرنگ پر مبنی ایک تفصیلی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سال LNG سے چلنے والے 2 بجلی گھروں اور چند چھوٹے اداروں کی نجکاری کی جائے گی، جس سے $2 ارب حاصل ہوں گے۔ پاکستان سٹیل ملز کو چلانے کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں سے رابطے کیے گئے ہیں اور موبائل فون کے لائسنس سے $1 ارب تک متوقع ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت بجلی کا گردشی قرضہ 1.6 خرب روپے ہے۔ اس طرح گیس کا گردشی قرضہ 150 ارب روپے ہے۔ گردشی قرضہ بلوں کی وصولی نہ ہونے اور ترسیل و تقسیم کے دوران ضائع ہونے والے توانائی کی بنا پر جمع ہوتا ہے۔ گردشی قرضے کی وجہ سے حکومت مہنگا قرض لے کر ان انیفیشنٹ کمپنیز کو چلانے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے موجودہ حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ بجلی اور گیس کے ٹیرف پر نظر ثانی کی گئی تاکہ صارف پر اس کا اثر کم سے کم ہو۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے اور بجلی چوری کرنے والوں جناب اسپیکر، بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی ہے، جس کی بدولت پچھلے 6 ماہ میں 80 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ تقریباً 3,000 میگا واٹ بجلی کی ترسیل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے ذریعے 80% فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے۔ مالی مشکلات دور کرنے کے لیے حکومت سبسڈی کے بقایا جات کی ادائیگی کر رہی ہے۔ اوپر بیان کیے گئے اقدامات کی بدولت گردشی قرضے میں اضافہ 38 ارب روپے ماہانہ سے کم ہو کر 24 ارب تک رہ گیا ہے۔ اگلے 24 ماہ میں ایسے مزید اقدامات سے گردشی قرضے کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کی بدولت توانائی کا نظام یکسر بدل جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں نئے شامل ہونے والے قبائلی اضلاع کے جاری اور ترقیاتی اخراجات کے لیے 152 ارب روپے فراہم کرے گی۔ اس میں 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ بھی شامل ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت 48 ارب روپے دے گی۔ یہ 10 سالہ پیکج 1 خرب روپے کا حصہ ہے، جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں مہیا کریں گی۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری ہماری مستقل ترجیح ہے۔ سی پیک کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس میں نئے شعبے شامل کیے گئے ہیں، جن میں اقتصادی ترقی، زراعت اور خصوصی اکنامک زونز بنانے کے ذریعے صنعتی ترقی کا حصول شامل ہے۔ ریلوے کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ML1 منصوبے کے لیے رقم مختص کی گئی ہیں۔ اینٹی منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ ایک لعنت ہے۔ جناب اسپیکر،
جناب اسپیکر، منی لانڈرنگ ایک لعنت ہے. اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اور معاشی نقصان بھی ہوتا ہے. ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایک بالکل نیا نظام تجویز کیا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو افراط زر کو قابو میں رکھنے کے لیے مانیٹری پالیسی بنانے کی وسیع تر خود مختاری دی جا رہی ہے. ٹریجری سنگل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور حکومت رقوم کمرشل بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے. سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف. وفاقی حکومت کے ملازمین اور پینشنرز کے لیے درجہ ذیل ریلیف اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. سول حکومت کے گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین اور افواج پاکستان کے تمام ملازمین کو 2017 کے بی پی ایس کے مطابق رننگ بیسک پے پر 10% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا. گریڈ 17 سے 20 تک کے سول ملازمین کو 5% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا. گریڈ 21 اور 22 کے سول ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوئے گا. جناب اسپیکر، گریڈ 21 اور 22 کے سول ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کی خاطر یہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی حکومت کے تمام سول اور فوجنرز کی نیٹ پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. معذور ملازمین کا اسپیشل کنوینس الاؤنس 1000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 2000 روپے ماہانہ کیا جا رہا ہے. وزرائے مملکت، پارلیمانی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ کام کرنے والے اسپیشل پرائیویٹ سیکرٹری اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری کی اسپیشل الاؤنس، اسپیشل تنخواہ میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. اور اب جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا فخر سے کہ کیبنٹ کے تمام وزراء نے پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اپنی سیلری 10% رضاکارانہ کمی کا تاریخی فیصلہ کیا ہے. جناب اسپیکر، جہاں پہ ماضی میں یہ روایت رہی کہ کابینہ اپنی تنخواہیں بڑھاتی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں کابینہ نے رضاکارانہ طور پہ 10% اپنی تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ کیا. مالی سال 2019 اس کے علاوہ کم از کم اخراجات بڑھا کر، یعنی کہ منیمم ویج بڑھا کر 17,500 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2018-19 کے لیے بجٹ تخمینے پیش کرنا چاہوں گا. مالی سال 2019-20 کے لیے بجٹ تخمینہ 7,022 ارب روپے ہے، جو کہ جاری مالی سال کے نظر ثانی شدہ بجٹ 5,385 ارب روپے کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے. مالی سال 2019-20 کے لیے وفاقی آمدنی کا تخمینہ 6,717 ارب روپے ہے، جو کہ 2018-19 کے 5,661 ارب روپے کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے. ایف بی آر کے ذریعے 5,550 ارب آمدن متوقع ہے، جس کے مطابق ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 12.6% ہوگا. وفاقی ریونیو کلیکشن میں سے 3,255 ارب روپے 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو جائیں گے، جو کہ موجودہ سال کے 2,465 ارب روپے کے مقابلے میں 32% زیادہ ہیں. مالی سال 2019-20 کے لیے نیٹ فیڈرل ریزروز کی مد میں 3,462 ارب روپے کا تخمینہ ہے، جو کہ جاری مالی سال کے 3,070 ارب روپے کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے. اس طرح وفاقی بجٹ کا 3,560 ارب روپے ہوگا. مالی سال 2019-20 کے لیے صوبائی سرپلس کا تخمینہ 423 ارب روپے ہے. مالی سال 2019-20 کے لیے مجموعی مالی خسارہ 3,137 ارب یا جی ڈی پی کے 7.1% ہوگا،
جو کہ 2018-19 کے مالی سال میں جی ڈی پی کے 7.2% پر تھا۔ جناب اسپیکر، اب میں اپنی تقریر کا دوسرا حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ٹیکس تجاویز پر مشتمل ہے۔ اس سال پاکستان نے سابقہ حکومت کی طرف سے متعارف کی گئی ناقص ٹیکس پالیسیوں کے بدترین اثرات کا سامنا کیا۔ ان پالیسیوں کو پاکستانی عوام کی تائید حاصل نہ تھی۔ پچھلی حکومت نے اضافی ٹیکس ریلیف فراہم کیا جس سے ٹیکس بیس میں 9% کمی واقع ہوئی۔ پچھلے 5 سال کے دوران حکومت نے ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے صرف ٹیکس ریٹ میں اچانک تبدیلیوں کی اپروچ کا سہارا لیا اور زیادہ مستعد، مساویانہ اور مضبوط ٹیکس نظام کے قیام میں ٹیکس بیس میں اضافے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوئے۔ نتیجتاً جناب اسپیکر، اس وقت 22 کروڑ آبادی میں صرف 19 لاکھ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں اور ان میں بھی ٹیکس جمع کروانے والوں کی تعداد 13 لاکھ ہے۔ اس طرح یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ سیلز ٹیکس فائلرز کی تعداد صرف 1,41,000 ہے۔ ان میں سے صرف 43,000 اپنے گوشواروں کے ساتھ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جی ڈی پی کے لحاظ سے ٹیکس کی شرح 12% ہے، جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں کم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ موجودہ اخراجات کے لحاظ سے ضروری ہے کہ ٹیکس کی شرح جی ڈی پی کا 20% ہو۔ اس تناظر میں موجودہ حکومت نے ٹیکس اصلاحات کا ایک ایسا ایجنڈا ترتیب دیا ہے جس کے ذریعے سخت فیصلے کیے جائیں گے جو نہ صرف میکرو اکنامک سٹیبلٹی بلکہ آنے والی نسلوں کی خاطر قومی یکجہتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آغاز میں اس معزز ایوان کو سال 2019-20 کے مجوزہ ٹیکس اقدامات کے بنیادی اصولوں کے بارے میں مختصر طور پر بریف کرنا چاہوں گا۔ یہ اقدامات حکومت کے درمیانی مدت یعنی میڈیم ٹرم پالیسی فریم ورک کا حصہ ہیں۔ اس فریم ورک کی بنیادی توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ درمیانی مدت یعنی میڈیم ٹرم کے دوران جمع ہونے والے محصولات اور حقیقی پوٹینشل میں فرق کو کم کیا جائے۔ مالی سال 2018-19 میں حکومت نے ٹیکس ایکسپینڈیچر کی حد 972.4 بلین 972 ارب 40 کروڑ یعنی روپے کی ٹیکس سہولیات دیں۔ یہ اخراجات ان بے شمار ٹیکس ایگزیمپشنز اور رعایتوں کا نتیجہ ہیں جو کے مختلف شعبوں کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ جہاں ان ایگزیمپشنز اور رعایتوں کے نتیجے میں ایک طرف تو ترغیب ملتی ہے تو دوسری طرف ان کے نتیجے میں ڈسٹورشن بڑھ جاتی ہے اور ٹیکس محصولات کا ایک بڑا حجم ضائع ہو جاتا ہے۔ ان ایگزیمپشنز اور رعایتوں میں کمی سے نہ صرف محصولات میں اضافہ ہوگا بلکہ ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹیکس کے خلا کو کم کرنے کی کوششوں 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، ایگزیمپشنز اور رعایتوں میں مرحلہ وار کمی، اور نمبر 2، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح اور مرحلہ وار مساویانہ بنانے اور اسپیشل پروسیجر پر نظر ثانی کرنا۔ ہماری توجہ مؤثر اور خوف سے پاک ٹیکس کمپلائنس کو یقینی بنانا ہے۔ ٹیکس گزار اور ٹیکس کلیکٹر کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے رابطہ کاری کو متعارف کروایا جائے گا تاکہ دونوں کا براہ راست رابطے کی جگہوں کو ورچوئل ذریعے اختیار کر کے کم سے کم کیا جائے۔ اس سے ٹیکس گزار اور ٹیکس کے محکمے کے مابین اعتماد کا فقدان کم ہوگا اور ٹیکس کمپلائنس کی لاگت بھی کم ہوگی۔ ٹیکس کے نظام میں جمود توڑنے کے لیے فرضی ٹیکسیشن کی بجائے حقیقی آمدن پر ٹیکسیشن اور غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز کے خاتمے جیسے اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اس کا فطری نتیجہ کاروبار کرنے میں آسانی کے انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ بہتر ہونے کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا۔ آنے والے سالوں میں ٹیکس بیس میں اضافے کے لیے معیشت کو دستاویزی شکل دینا سب سے اہم ہوگا، جس کے لیے حکومتی اداروں کے پاس موجودہ ڈیٹا اور جمع کروائے گئے گوشواروں کے موجود ڈیٹا کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ حکومت نے ایسٹ ڈکلیریشن آرڈیننس 2019 کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کا پیکج متعارف کرا دیا ہے تاکہ غیر دستاویزی معیشت کو ٹیکس نظام میں شامل کیا جائے اور ٹیکس کمپلائنس کی حوصلہ افزائی اور سے معاشی بحالی و نمود یعنی اکنامک ریوائیول اینڈ گروتھ کے مقاصد پورے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے ریلیف اور ٹیکس کے اقدامات پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں۔ ان کا آغاز کسٹمز ڈیوٹی سے کروں گا۔ جناب اسپیکر،
ماضی میں ملکی ٹیکسوں سے ملنے والے کم ریونیو کی وجہ سے کسٹم ٹیرف کو امپورٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بے دردی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا۔ فی الوقت پاکستان میں اوسطاً کسٹمز ٹیرف اور امپورٹس کے مرحلے کے حوالے سے ریونیو بہت زیادہ ہے، جبکہ امپورٹ سے حاصل ہونے والے ریونیو میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ امپورٹ شدہ خام مال کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں ملکی اور برآمدی دونوں صنعتوں کی مسابقت پر منفی اثرات مراتب ہوئے۔ حکومت کو یہ مکمل یقین ہے کہ ایکسپورٹس اور ملکی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے کسٹمز ٹیرف کی ریشنلائزیشن ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے 1600 سے زائد ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی خام مال کے ضمن میں اس بجٹ میں مستثنیٰ کی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے تقریباً 20 بلین روپے کا ریونیو کا نقصان ہوگا، لیکن صنعتی ترقی کے بدلے میں بہت زیادہ فوائد کی توقع ہے۔ حکومت کسٹمز ٹیرف کے اصلاحاتی منصوبے کو حتمی شکل دے رہی ہے، جسے مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ اہم ہے اور حکومت کی پالیسی ہے کہ اس شعبے کو ٹیکسٹائل مشینری کے پارٹس اور آلات پر ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دے کر معاونت فراہم کی جائے۔ اس طرح لچکدار دھاگے اور غیر بنے کپڑے پر بھی ڈیوٹی کم کی جائے گی۔ ملک کے تعلیمی شعبے میں کاغذ کا استعمال انتہائی عام ہے، کیونکہ اس کی قیمت سے تعلیم کی مجموعی لاگت پر اثر پڑتا ہے۔ کاغذ کی پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے بنیادی خام مال جیسے برادہ اور کاغذ کے اسکریپ کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دینے کی تجویز ہے، اور مختلف اقسام کے کاغذ پر ڈیوٹی 20% سے 16% تک کم کی جائے گی۔ اس سے ملک میں کاغذ اور کتابوں کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور پرنٹنگ کی صنعت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ قرآن کی اشاعت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غیر روایتی ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے لکڑی کے فرنیچرز اور ریزرز کی پیداوار میں استعمال ہونے والے کچھ اشیاء پر ڈیوٹی کم کی جا سکتی ہے۔ مقامی جنگلات کو بچانے اور فرنیچر کی پیدا کنندگان کی حوصلہ افزائی کے لیے لکڑی پر ڈیوٹی 3% سے کم کر کے 100% اور لکڑی کے مصنوعی پینلز پر ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 3% کرنے کی تجویز ہے۔ ریزرز کے ایکسپورٹرز کے لیے سٹیل کی پیٹیوں پر ڈیوٹی 11% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ گھریلو اشیاء کی صنعت، پرنٹنگ پلیٹ کی صنعت، سولر پینلز کے اسمبلرز اور کیمیکل انڈسٹری کے مداخل کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ان کے مداخل پروڈیوسرز جیسا کہ گھریلو اشیاء کے پارٹس، اجزاء، ایلومینیم کی پلیٹوں، دھاتی سطح والی اشیاء اور ایسیٹک ایسڈ پر ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے۔ بڑے پیمانے کی صنعتوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی غرض سے تیل صاف کرنے والے ہائیڈرو کریکر پلانٹس کی تنصیب کے لیے استعمال ہونے والے پلانٹ اور مشینری پر ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دینے کی تجویز ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کو بچانے کے لیے پروہیبٹیو ریگولیٹری ڈیوٹیز کے استعمال سے امپورٹس تو کم ہوئیں، لیکن ان میں کچھ اشیاء ٹرانزٹ ٹریڈ میں چلی گئیں اور پھر انہیں واپس اسمگل کیا گیا۔ تجویز ہے کہ ٹائر، وارنش اور خوراک کی صنعت میں خوراک کی تیاری کے حوالے سے ڈیوٹی کے ڈھانچے کو منطقی بنایا جائے تاکہ ان اشیاء کو اسمگلنگ میں منتقل ہونے سے بچایا جائے اور ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جائے۔ بڑھتی ہوئی کاسٹ آف لیونگ کے باعث عام آدمی کا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عام آدمی کے لیے دوائیوں کی قیمتوں میں کمی کی غرض ہے۔ دوائیوں کی پیداوار میں استعمال ہونے والے خام مال کی 19 بنیادی اشیاء کو 3% امپورٹ ڈیوٹی سے ایگزیمپشن دینے کی تجویز ہے۔ ایکسپورٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے برآمدی سہولیات کی مختلف اسکیموں کو سادہ اور خودکار بنایا جا رہا ہے تاکہ انسانی عمل دخل کم سے کم ہو اور تیز رفتار عمل شفاف طریقے سے انجام ہو۔ یہاں یہ تذکرہ کرنا انتہائی عام ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران را مٹیریلز کی امپورٹ پر ایکسپورٹس کو سہولیات فراہم کرنے کی مختلف اسکیموں کے تحت برآمد کنندگان کو ڈیوٹی قیمت میں 124 ارب روپے کی رعایتیں دی گئیں۔ ایکسپورٹرز کے وقت کی بچت کے لیے تجویز ہے کہ ان کی طرف سے فراہم کیے جانے والی اشیاء اور پیداوار کی شرحوں کو حتمی تصدیق کی شرح کے ساتھ عارضی طور پر قبول کیا جائے اور ان کے امپورٹ آرڈرز کی تکمیل میں تاخیر نہ کی جائے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ منی لانڈرنگ ایک لعنت ہے اور بری شہرت کا باعث ہے، نیز اس سے معاشی نقصان ہوتا ہے۔ تجارتی بنیاد پر منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایک مکمل نیا نظام تجویز کیا جا رہا ہے۔
منی لانڈرنگ اور کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کے لیے ایک نیا علیحدہ ڈائریکٹریٹ آف کراس بارڈر کرنسی موومنٹ قائم کر کے فیٹف کے منصوبہ عمل کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کی گئی ہے۔ سرحدی علاقوں میں اسمگلنگ کے خلاف اقدام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں اس کی روک تھام کے لیے علیحدہ سے کلیکٹریٹس قائم کیے گئے ہیں۔ حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بعض سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ اس حقیقت کا احساس کرتے ہوئے کہ امپورٹس کے مرحلے پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں کیے جانے والے کسی بھی اضافے کا صارفین پر بوجھ پڑتا ہے، اس لیے ہم نے امپورٹ مرحلے کے حوالے سے محصولات کے ضمن میں کم از کم اقدامات برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ اضافی کسٹمز ڈیوٹی کی شرح موجودہ شرح سے بالترتیب 2% سے 4% اور 16% اور 20% کے ٹیرف سلیبز پر 7% اضافہ کیا جائے، جو بنیادی طور پر لگژری آئٹمز سمیت فنشڈ گڈز پر مشتمل ہے۔ فی الوقت LNG کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ رکھا گیا ہے۔ چونکہ LNG نے فرنس آئل کی جگہ لے لی ہے جس پر 7% کسٹم ڈیوٹی عائد ہے، اس لیے اب LNG کی امپورٹس پر 5% کسٹمز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت نے غریب طبقے کی بڑی اکثریت کے فائدے کے لیے محصولات اکٹھا کرنے کی غرض سے جنرل سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 17% سے آگے بڑھانے کا آپشن اختیار نہیں کیا۔ ریلیف کے کچھ اقدامات حسب ذیل ہیں۔ اس وقت اینٹوں کے بھٹوں سے 17% کے ریٹ سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 17% سے کم کر کے کیپیسٹی اور جگہ کے حساب سے فکس کیا جائے۔ یہ دیہی علاقوں کی صنعت ہے جہاں دستاویزی تقاضے کو پورے کرنا مشکل ہے، اس لیے اس اقدام سے کم لاگت پر کمپلائنس کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ کھانے اور دیگر اشیاء خوردونوش کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء جیسے گوشت، سبزیاں، آٹا وغیرہ کو دستاویزی شکل میں لانا مشکل ہے، اور اس کاروبار کے لوگوں میں ٹیکس چوری کا رجحان بڑھتا ہے۔ اس لیے ٹیکس اتھارٹیز کی طرف سے کم اخراجات کے ساتھ کمپلائنس کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ریسٹورانٹس اور بیکری میں فراہم کی جانے والی چیزوں پر سیلز ٹیکس کی شرح کو 17% سے کم کر کے 7.5% پر لایا جائے، جس میں سے ان پٹ ٹیکس کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت خشک دودھ کے متعدد اقسام کے لیے سیلز ٹیکس کے ریٹ یکساں نہیں ہیں۔ ایک جیسی مصنوعات پر ٹیکس کی مختلف شرحیں اس لیے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ دودھ اور کریم، خشک اور بغیر فلیور والے دودھ پر یکساں 10% ٹیکس عائد کیا جائے۔ PVC اور PMC کی افغانستان ایکسپورٹ پر پابندی کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو 0 ریٹ پر یہ اشیاء ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس اقدام سے مختلف اشیاء کی ملک میں مقامی طور پر پیداوار کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس وقت متعدد اشیاء پر معیاری سیلز ٹیکس کے علاوہ 2% اضافی سیلز ٹیکس بھی عائد ہے، جیسا کہ بجلی اور گیس کے آلات، فوم، اسلحہ اور ایمیونیشن، بیٹریاں، آٹو پارٹس، ٹائرز، ٹیوبز وغیرہ۔ ٹیکس کے مکمل پوٹینشیل کے ساتھ وصولی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تجویز ہے کہ ان اشیاء سوائے آٹو پارٹس کو سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 3 شیڈول میں منتقل کر دیا جائے۔ آٹو پورٹس جو کہ درمیانی نوعیت کے حامل ہیں اور صنعتوں میں استعمال ہوتی ہیں، تجویز ہے کہ ان پر عائد اضافی ٹیکس کو واپس لیا جائے تاکہ مقامی صنعت کی لاگت پیداوار میں کمی آئے۔ سابقہ قبائلی علاقوں کے لیے ایگزمپشن۔ فاٹا اور پاٹا کے انضمام کے بعد سپلائز کے حوالے سے ایگزمپشن میں 5 سال کی توسیع دی گئی تھی تاکہ معاشی سرگرمیاں بڑھیں۔ تجویز ہے کہ صنعتی خام مال اور پلانٹ و مشینری کی امپورٹ پر بھی ٹیکس ایگزمپشن کو ان علاقوں تک وسعت دی جائے۔ مزید برآں ان علاقوں میں تمام گھریلو اور کاروباری صارفین اور 31 مئی 2018 سے پہلے قائم ہونے والی صنعتوں کو بجلی کی فراہمی پر سیلز ٹیکس کے لیے ایگزمپشن دینے کی تجویز ہے۔ اس ایگزمپشن کا اطلاق ان علاقوں میں واقع سٹیل ملوں اور گھی ملوں پر نہیں ہوگا۔ موبائل فونز کی امپورٹ پر 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس کا خاتمہ۔ اس وقت کاروباری امپورٹ پر 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس عائد ہے، جس کی وجہ سے ٹیکس کے بوجھ میں غیر ضروری طور پر اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے تجویز ہے
کہ موبائل فونز کی امپورٹ پر 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس ختم کر دیا جائے۔ اس سے موبائل فونز کی امپورٹ پر عائد ٹیکس میں کمی آئے گی۔ 3% ویلیو ایڈیشن ٹیکس میں اصلاحات۔ اس وقت ویلیو ایڈیشن ٹیکس سے استثناء OMCs کی طرف سے امپورٹ کی جانے والی صرف ان اشیاء پر موجود ہے جن کی قیمتیں ریگولیٹ کی جاتی ہیں۔ تجویز ہے کہ OMCs کی طرف سے امپورٹ کی جانے والی تمام پیٹرولیم مصنوعات جیسے فرنس آئل پر بھی ایگزیمپشن دی جائے۔ کئی سالوں سے سیلز ٹیکس قانون میں کئی سطحوں پر مشتمل ٹیکسیشن اور اس کے تحت قانون سازی کی شمولیت سے ایک پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کے بغور مطالعے کے بعد اسپیشل پروسیجر رولز کو ختم کر کے سیلز ٹیکس ایکٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح چند بے حد ضروری SROs کو چھوڑ کر تمام SROs اور STGOs کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ SRO 1125 کے نقائص کا خاتمہ۔ SRO 1125 کے ذریعے 5 برآمدی شعبوں یعنی ٹیکسٹائل، چمڑے، کارپیٹس، کھیلوں کے سامان اور سرجیکل سامانز کی پیداوار اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء پر سیلز ٹیکس کو زیرو ریٹڈ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد ریفنڈگی کی ادائیگی میں تاخیر کا خاتمہ کرنا تھا، تاہم زیرو ریٹنگ کی وجہ سے ملکی پیداوار اور صنعت کا ایک بڑا حصہ ہونے کے باوجود ان اشیاء کی ملکی فروخت میں ٹیکس کی مقدار صرف 6 ارب روپے ہے، جو کہ 1200 ارب روپے کی پیداوار کا 1% بھی نہیں ہے۔ تیار شدہ اشیاء پر کم کردہ شرحوں سے بھی محصولات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان نقائص کو دور کرنے اور محصولات کی مد میں ہونے والے نقصان کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ SRO 1125 کو منسوخ کر دیا جائے، اس طرح 17% کی معیاری شرح کو بحال کر دیا جائے۔ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی تیار شدہ اشیاء اور تیار شدہ کپڑے کی مقامی سپلائز پر سیلز ٹیکس کو 17% تک بڑھا دیا جائے، تاہم ایسے پرچون فروش جو ریئل ٹائم میں اکاؤنٹنگ کا انتخاب کریں گے انہیں ریٹ میں رعایت دی جا سکتی ہے جو 15% تک ہو سکتا ہے۔ یوٹیلیٹیز کی مد میں زیرو ریٹنگ کا خاتمہ۔ دوسری طرف ان شعبوں میں سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کو خودکار بنایا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان پٹس پر ادا کیا گیا سیلز ٹیکس فوری طور پر ریفنڈ ہو۔ ریفنڈ پیمنٹ آرڈرز کو یعنی RPOs کو فوری طور پر ادائیگی کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھیجا جائے گا، جہاں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ برآمدات کی رقم کی وصولی کے ساتھ ہی اس ریفنڈ کو ادا کر دیا جائے۔ روئی، جنڈ، کاٹن کو اس وقت سیلز ٹیکس سے ایگزیمپشن حاصل ہے، تجویز ہے کہ اس پر 10% ٹیکس عائد کر دیا جائے۔ اسٹیل کے شعبے کے لیے عمومی قانون کی بحالی۔ اس وقت اسٹیل کے شعبے سے سیلز ٹیکس بجلی کے بلوں پر 13 روپے فی کلو واٹ آور کے حساب سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بلٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے اسکریپ پر 5600 روپے پر میٹرک ٹن کے حساب سے سیلز ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو ایڈجسٹیبل ہے۔ شپ بریکرز کے لیے امپورٹ کیے جانے والے جہاز سیلز ٹیکس کی ادائیگی سے ایگزیمپٹ ہیں، تاہم جہاز توڑ کر حاصل کی جانے والی شپ پلیٹس پر 9300 روپے پر میٹرک ٹن کے حساب سے ٹیکس نافذ ہے۔ مزید برآں قبائلی علاقوں میں قائم اسٹیل انڈسٹری سیلز ٹیکس سے ایگزیمپٹ ہے اور دیگر علاقوں کے اسٹیل یونٹس ان کے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ان پیچیدہ قوانین سے چھٹکارا پانے اور اس شعبے سے پوٹینشیل ریونیو حاصل کرنے کے لیے تجویز ہے کہ اسپیشل پروسیجر کا خاتمہ کیا جائے اور ان اشیاء کو نارمل ٹیکس کے قانون کے تحت لایا جائے۔ بلٹ، انگٹس، راڈز، شپ پلیٹس اور دیگر ایسی اشیاء پر سیلز ٹیکس کی صورت میں 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے۔ ان اشیاء پر FED لگانے کی وجہ سے فروخت پر سیلز ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے استعمال کی بنیاد پر پیداوار کے کم از کم سٹینڈرڈز کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اوگرا کی جانب سے CNG قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے بعد سے CNG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اس تناسب سے ٹیکس کی شرحوں کو ریشنلائز نہیں کیا گیا۔ اس لیے تجویز ہے کہ CNG ڈیلرز کے لیے ویلیو ریجن 1 کے لیے 64.80 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 74.4 روپے فی کلو گرام اور ریجن 2 کے لیے 57 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 69 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے۔ واضح ہے کہ اس اقدام سے CNG کی قیمت میں بہت معمولی اضافہ ہوگا، کیونکہ CNG کی مارکیٹ قیمت اس رقم سے کہیں زیادہ ہے۔ ریٹیلرز کے قوانین میں تبدیلی۔ سیلز ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ریٹیلرز کو مختلف سطحوں پر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سطح 1 کے ریٹیلرز 17% یا ٹرن اوور کا 2%۔ سطح 2 بجلی کے ذریعے ٹیکس کا نفاذ۔ تجویز ہے کہ ٹرن اوور ٹیکس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سطح 1 کے ریٹیلرز کو FBR کے آن لائن سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا۔
نظام سے منسلک دکانوں سے اشیاء کی خریداری اور انوائسز طلب کرنے پر 5% تک سیلز ٹیکس کی واپسی کی صورت میں فائدہ دیا جائے گا۔ ایسی دکان جس کا سائز 100 مربع فٹ یا اس سے زائد ہوگا، اسے بھی سطح 1 کے ریٹیلرز میں شامل کیا جائے گا۔ چینی، اس وقت چینی پر 8% سیل ٹیکس عائد ہے۔ اس شعبے میں وسیع معاشی مواقع موجود ہیں، لیکن یہاں سے جمع ہونے والا ٹیکس صرف 18 ارب روپے ہے، جو کہ اس کے حقیقی پوٹینشیل سے بہت کم ہے۔ ٹیکس میں خلا کو کم کرنے اور اس کے ریٹ اور دیگر اشیاء سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تجویز ہے کہ چینی پر سیلز ٹیکس کو بڑھا کر 17% کر دیا جائے۔ تاہم ریٹ میں اس اضافے کے اثر سے صارفین کو جزوی طور پر بچانے کے لیے یہ تجویز ہے کہ چینی کو ان اشیاء میں سے نکال دیا جائے جن کی غیر رجسٹرڈ افراد کو فروخت سے اضافی 3% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں امید ہے کہ چینی کی قیمت میں صرف 3.5 روپے فی کلو گرام اضافہ ہوگا۔ چکن، مٹن، بیف اور مچھلی کے گوشت سے سیمی پروسیسڈ اور کوکڈ اشیاء کی کھپت میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اشیاء عمومی طور پر خوشحال افراد کے استعمال میں آتی ہیں۔ تجویز ہے کہ ان اشیاء پر 17% کے سیلز ٹیکس لاگو کیا جائے۔ کاٹیج انڈسٹری، کاٹیج انڈسٹری کی ایگزیمپشن کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تجویز ہے کہ مندرجہ ذیل کو شامل کرنے کے لیے اس کی دوبارہ سے تشریح کی جائے۔ 1 جولائی 2019 سے کاٹیج انڈسٹری سے مراد وہ صنعت ہوگی جو رہائشی علاقوں میں قائم ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہوں اور سالانہ ٹرن اوور 20 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو۔ سونے، چاندی، ہیرے اور زیورات کی سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 8ویں شیڈیول میں شمولیت۔ بہترین عالمی پریکٹس کو بنیاد بناتے ہوئے اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے تجویز ہے کہ سونے، چاندی، ہیرے اور زیورات کی لوکل سیل پر قیمتی دھات اور زیورات کی بنوائی پر کم شرح سے سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جولرز سیلز ٹیکس میں شامل ہو سکیں۔ سنگ مرمر کی صنعت کے لیے اسپیشل پروسیجر۔ ٹیکس کی موجودہ شرح 1.25 روپے فی یونٹ ہے۔ تجویز ہے کہ اس شعبے میں بھی فروخت پر 17% کی شرح نافذ کی جائے۔ آئی سی ٹی قانون میں شامل ہونے والی دفعات۔ تجویز ہے کہ ایسی خدمات یعنی سروسز جو صوبائی قوانین میں قابل ادائیگی ٹیکس ہیں اور وہ آئی سی ٹی قانون میں موجود نہیں، انہیں ان کے مطابق آئی سی ٹی قانون میں شامل کیا جائے۔ ایسی خدمات جن پر پہلے ہی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ ہے، انہیں آئی سی ٹی قانون میں شامل نہیں کیا جائے گا تاکہ دوہرے ٹیکس سے بچا جا سکے۔ کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی دفعہ 58 وغیرہ، اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس اقدام سے ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے ادا شدہ ٹیکس کمپنی سے وصول کر سکے۔ سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کو سادہ بنانا، کاروبار کرنے میں آسانی۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے پروسیجر کو سادہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ٹیکس کلیکٹرز اور ٹیکس گزاروں کے مابین رابطہ کم سے کم ہو اور نادرہ کے ای سہولت مراکز کے ذریعے سیلز ٹیکس رجسٹریشن ممکن بنائی جا سکے۔ کابینہ ڈویژن کی ہدایت پر اہم اختیارات وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے۔ ایسی تجاویز تیار کی گئی ہیں کہ پروسیجر کے معاملات کے حوالے سے الفاظ وفاقی حکومت کو بورڈ یا انچارج وزیر کی منظوری سے بورڈ سے بدل دیا جائے۔ ڈی رجسٹریشن اور بلیک لسٹنگ۔ ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے ڈی رجسٹریشن کے حوالے سے قواعد میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ اب ڈی رجسٹریشن کے پروسیس کے دوران گوشوالے فائل کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ڈی رجسٹریشن کے آرڈر پر اپیل کی اجازت دی جائے۔ جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ مختلف اشیاء پر ٹیکس کے ریٹس میں ہم آہنگی کے لیے چینی والی مشروبات کی کنزمپشن کم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 11.25% سے بڑھا کر 13% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل پر صرف فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لاگو ہے۔ پروڈیوسرز کو ویلیو ایڈیشن پر 1 روپیہ فی کلو گرام کے حساب اور درآمد شدہ خوردنی آئل سیڈز کی ویلیو ایڈیشن پر 40 روپے فی کلو گرام کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکسز کی کلیکشن حقیقی پوٹینشیل کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اس امر کے باوجود کہ خوردنی تیل کی 27% پیداوار مقامی ہے، مقامی پیداوار پر صرف ½ ارب ٹیکس وصول ہوا ہے۔
جیسا کہ امپورٹس پر اس ٹیکس کی جبکہ امپورٹس پر اس ٹیکس کی مقدار 42 ارب روپے ہے۔ تجویز ہے کہ خوردنی تیل، گھی، کوکنگ آئل پر FED بڑھا کر 17%